امتیوں، سنو شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے، نہ یزیدیت کا دلیل ہوں، نہ یزیدیت کی وکیل ہوں، میں حسینیت کا سبیل ہوں، میری فلسفہ بھی حسین ہے، اور حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ شاہ سوار میر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینہ الرسول تو میدان کربلا ترک، تن بدن لہو جگر بازار کربلا ترک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ اس طرح خاموشی بیٹھے جیسے میں کوئی لوگ سلا رہا ہوں، جو اہل بیت کے غلام بیٹھے پہلے وہ ہاتھوں کو بلند کرے، ایک بار صرف ہاتھوں کو بلند کرے، دونوں ہاتھوں کو بلند کرے۔ اب جس نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا وہ بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اب جس نے سبحان اللہ کہا ہے وہ تھوڑے قریب آ جائے تاکہ مہمان خصوصی اپنی بات شروع کریں، اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ ملک پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت ہے، اللہ رب العزت نے انہیں بہت نوازا ہے، القابات دینے سے منع کیا ہوا ہے۔ اپنا نام مولانا عدیب الرحمان صاحب المعروف نادر صدیقی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کے اظہار فرمائیں۔ جناب نادر صدیقی۔ حمدا للہ جل وعلا وصلاة على سید الانبیاء وعلى من تبعهم من ائمة المجتہدین الى یوم الجزاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامی الہاشمی الکریم۔ جو مالک ہے سب کا وہ مالک ہے میرا، اسی نے بنایا اجالا اندھیرا، اسی نے بنائے چمنزار سارے، اسی کی ہے تخلیق چاند اور تارے، فلک ہے میرے کبریا کی نشانی، زمین پر اسی ذات کی مہربانی، وہ پتھر میں کیڑے کو جو پالتا ہے، وہ سب پر نگاہ کرم ڈالتا ہے، وہ سب سے مکرم وہ سب سے جدا ہے، وہ تیرا وہ میرا وہ سب کا خدا ہے، وہ اجالوں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا سرور دیتا ہے، اس سے مانگو تو کھل کے مانگا کرو، وہ خدا ہے ضرور دیتا۔ سبحان اللہ۔ سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگن، جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر، باغ کونین کے سارے اشجار کے جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر، چشم انسان سے اشکوں کے ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر، آسمان کے دو شالے میں ٹانکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر، اور ساری تحریر و تقریر انسان میں رب رحمان کے سارے قرآن میں، ساری تحریر و تقریر انسان میں، بھائی ابھی ٹھیک ہو گیا ہے، ادھر دیکھیں، ساری تحریر و تقریر انسان میں، اتنی بڑی بات ہے آپ کی طبیعت نحال ہو جائے گی اگر غور سے سنیں گے، ساری تحریر و تقریر انسان میں، رب رحمان کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں اور ہر حرف کے جتنے نکتے ہیں اتنے درود آپ۔ اللہ سبحان اللہ۔
درود پاک کا اہتمام کریں. اللہم صلی علی محمد. سارے پڑھیں جزاک اللہ. جتنے بیٹھے ہیں درود پڑھ لیں. یہی درود ہی ہمیں انشاءاللہ بچنا ہے. ذکر سرکار بھی بچے گا. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولانا آپ سے آپ نے ابھی تھوڑا رک جانا ہے. ماشاءاللہ بڑی عمدہ نقابت خطابت ہے. اسٹیج والے بھی ہمارے علماء ہیں, اکابر ہیں, اور علماء کی موجودگی میں تقریر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات اچھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اصلاح ہو جاتی ہے. یہ جو سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے ایک فرمائش ہے, آپ نے پوری کر دینی ہے. میں گفتگو بغیر کسی تعامل کے شروع کر دوں گا. مختصر نوکری ہوگی, تمہید میں نے نہیں باندھی, مختصر خطبہ پڑھا ہے, مختصر سی نوکری ہوگی آپ سے. اس مائک والے میرے مولانا صاحب جو نقیب محفل ہیں ان سے بھی نہیں, آپ میں سے کوئی یہ فرمائش پوری کر دے گا. میں اس لیے یہ نعرہ لگوایا کرتا ہوں کہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. اپنے آپ سے یہ عہد کر رکھا ہے, ہر تقریر میں شروع میں یہ شعر اپنے لکھے ہوئے سناتا ہوں. شعر سن کے سامعین میں سے کوئی نعرہ لگا دیتا ہے تو مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ پہلے بھی ہے, یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ مجھے ایمان پہ خاتمہ عطا کرے گا. آپ بھی اگر ایمان پہ خاتمہ چاہتے ہیں تو ان مصروں کو غور سے سنیں. آپ میں سے کوئی فرمائش پوری کر دے گا, میں دعا دے دوں گا. طالب علم ہوں. نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا, ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں, ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو, جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا. ختم نبوت زندہ باد, نعرہ ختم نبوت زندہ باد, نعرہ ختم نبوت زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. مولانا یہ شاید پوری تقریر جو میں کروں گا یہ آپ کی نظر ہے. آپ جیسے ایک دو بندے اگر میرا ساتھ دیتے رہے میں انشاءاللہ اپنی بات ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. انہوں نے نعرہ لگایا ختم نبوت کا, میں اپنے لکھے ہوئے 4 سریکی میں مصرے سناتا ہوں, آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئیں گے. یہ میری اللہ کی ذات سے امید ہے. ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی تے پہرا دے, ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی تے پہرا دے. صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے. جے پتر حلالی اور جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے. توجہ, ایمان سلامت رکھنے تا اصحاب نبی تے پہرا دے. صدیق عمر دا نوکر بن عثمان علی تے پہرا دے. جے کو پاک قرآن نے ماں آکھے اما جی تے پہرا دے. جے پتر حلالی ہے نادر صدیق دی دھی تے پہرا دے. جو بعد از انبیاء صدیق افضل مانتا ہوں میں, جو بعد از انبیاء صدیق افضل مانتا ہوں میں, تو اس کا صاف مطلب ہے کہ حق پہچانتا ہوں میں. جو بعد از انبیاء صدیق افضل مانتا ہوں میں, تو اس کا صاف مطلب ہے کہ حق پہچانتا ہوں میں. رسول اللہ کے پیارے صحابہ کے لیے جینا صحابہ کے لیے مرنے سے بہتر جانتا ہوں. اللہ سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, نعرہ تکبیر. جزاک اللہ بھائی, جزاک اللہ. بس اسی ولولے اور اسی وفور سے آپ سنتے رہیں. ان علماء کرام کی کرامت ہوگی اگر میں کوئی بات سمجھا لیتا ہوں.
مولانا بیان کر رہے تھے کہ اللہ نے احسان کیا. میں اسی بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. میری عادت ہے میں عالم دین مجھ سے پہلے بات کریں, بات اچھی ہو تو اس سے سیکھنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا. عربی میں دو لفظ ہیں, احسان اور من. احسان بھی احسان کو کہتے ہیں, من بھی احسان کو کہتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا لقد احسن اللہ, اللہ نے احسان کیا تم پر کہ تمہیں اپنا رسول دیا. لفظ احسان نہیں چنا اس لیے کہ احسان کا بدل ہے. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. بھائی آپ نے میری تعریف کر دی, میں آپ کی تعریف کر دوں, نعم البدل مل گیا. آپ نے مجھے رسپیکٹ دی, میں آپ کو رسپیکٹ دے دوں, یہ بدل ہو گیا. آپ نے مجھے چائے پلائی, کل میں آپ کو چائے پلا دوں, یہ بدل ہو گیا. من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا بدل کوئی نہ ہو. اور مولانا نے جملہ کہا مجھے بڑا اچھا لگا کہ فرمایا اللہ کے خزانے میں محمد بس ایک ہے. آپ یہ سمجھیے, لوگ کہتے ہیں ہم محمد جیسے, محمد ہمارے جیسے. یہ کائنات ہے میرے دوست, اللہ نے کوئی بھی محمد جیسا نہیں بنایا اور کسی کو محمد جیسا نہیں بنایا. لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے بڑے بھائی ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. میں ان علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے عقیدہ بھی سمجھاتا جاؤں, بات بھی سمجھ آتی جائے اور آپ کی سبحان اللہ مجھے پیٹرول فراہم کرتی جائے, قربان جاؤں. لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے, میں کہتا ہوں اللہ نے کوئی محمد کا بدل نہیں بنایا, نہ کوئی محمد جیسا, نہ کوئی چہرہ محمد کے چہرے جیسا, نہ کوئی زلف محمد کی زلف جیسی, نہ کوئی سیرت محمد کی سیرت جیسی, نہ کوئی کتاب محمد کے قرآن جیسا, نہ کوئی سینہ محمد کے سینے جیسا, نہ کوئی آنکھ محمد کی مازاغ البصر جیسی آنکھ جیسی, نہ کوئی سینہ, نہ کوئی پسینہ محمد کے پسینے جیسا, نہ کوئی مدینہ محمد کے مدینے جیسا, نہ کوئی سینہ محمد کے سینے جیسا, اور نہ کوئی صحابی محمد کے صحابی جیسا, نہ کوئی صدیق محمد کے صدیق جیسا, نہ کوئی فاروق محمد کے فاروق جیسا. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. وہ جو کعبہ سے پلٹ آئے مدینہ نہ گئے, یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. اور جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرے ہیں, پھر فرشتوں نے ہمیں ہاتھ لگایا. مولانا ابھی میری عادت ہے بات سے بات سمجھتا بھی ہوں, سیکھتا بھی ہوں. مولانا ابھی شان اہل بیت پڑھ رہے تھے, میں اپنی بات کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں. کوئی محمد جیسا نہیں, پر یہ اعزاز ان دو ہستیوں کو ضرور ملا جو محمد کے خون سے بنائے گئے. ہم انہیں حسن حسین کے نام سے جانتے ہیں. میری ماں عائشہ کہتی ہیں کہ پاؤں سے لے کر سینے تک حسین محمد جیسا. سبحان اللہ, سبحان اللہ بنتی ہے. ویسے میں اپنی بات کی کم سے کم ناقدری برداشت نہیں کروں گا. بھائی پاؤں سے لے کر سینے تک حسین محمد جیسا, سینے سے لے کر سر تک حسن محمد جیسا. پنجابی چ کہندے نے جوڑی رل کے کھلوے زہرا دی, تصویر نبی دی بڑھدی ہے. جوڑی رل کے کھلوے, پنجابی جانتے ہیں علماء کرام, جوڑی رل کے کھلوے زہرا دی, تصویر نبی دی بڑھدی ہے. یہ دونوں ہیں شہزادے ارض و سما کے, یہ دونوں ہیں نور نظر مصطفیٰ کے, یہ دونوں ہیں خاتون جنت کے ہیرے, یہ دونوں ہیں شرم و حیا کے جزیرے. علی کے یہ بیٹے نرالے ہیں دونوں, بڑی شان و توقیر والے ہیں دونوں. یہ دونوں بہادر, یہ دونوں جری ہے, یہ دونوں بہادر, یہ دونوں جری ہے, یہ دونوں بہادر, یہ دونوں جری ہے. جو کردار دیکھو تو دونوں علی ہیں. محمد مصطفیٰ زندہ باد, صحابہ زندہ باد, اہل بیت زندہ باد, تکبیر, اللہ اکبر. یہ دونوں بہادر, یہ دونوں جری ہیں. جو کردار دیکھو تو دونوں علی ہیں. میں ایک
لفظ بدلوں گا، یہ علماء مجھے دعا دے دیں گے، طالب علم خوش ہو جائے گا. آپ کی دعا چاہیے اور آپ کی داد چاہیے، دونوں کا کمبینیشن بنے گا، بات سے بات نکلے گی. علماء مجھے دعا دے دیں، آپ داد دے دینا، سبحان اللہ کہہ دینا. یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہے. جو کردار دیکھو تو دونوں والی ہے. میں ایک لفظ بدلوں گا، اللہ کی قسم سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہے. جو کردار دیکھو تو دونوں والی ہے، یہ دونوں بہادر، یہ دونوں جری ہے. جو تصویر دیکھو تو دونوں نبی ہے. نہیں سمجھے بات کو؟ جو تصویر دیکھو تو دونوں نبی ہیں. اور میاں یہ اعزاز ان کا ہے، یہ حضور جیسے ہیں، حضور ان جیسے ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہ خون نبوت سے بنائے گئے. جس مٹی سے نبی بنایا گیا اس مٹی سے حسن حسین بنائے گئے. جس خون سے نبی کو بنایا گیا اسی خون سے حسن حسین کو بنایا گیا. جو اعزاز نبی کا ہے سوائے اعزاز نبوت کے وہ اعزاز حسن حسین کا ہے. اور میں نے علماء کی تقاریر سنی ہے، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، سارے انسانوں کو پسینہ آئے، پسینے سے بدبو آتی ہے. میرے آقا کو پسینہ آئے، پسینے سے خوشبو آتی ہے. اور میاں میں ایک تحفہ دے جاؤں گا، طبیعت خوش ہو جائے گی. طالب علم کو دعا دے دینا. اور میاں میرے اور آپ کے پسینے سے بدبو کیوں آتی ہے، نبی کے پسینے سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ یہ بات ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب یہ پتہ چلتا ہے ہمارا جسم بھی مٹی سے بنا، نبی کا جسم بھی مٹی سے بنا، لیکن ہمارا جسم دنیا کی مٹی سے بنا ہے. دنیا کی مٹی میں گلنا ہے، سڑنا ہے. نبی کا جسم جنت کی مٹی سے بنا ہے. سمجھے بھائی؟ پیغمبر کا جسم بنا ہے جنت کی مٹی سے، اور جنت کی مٹی میں اللہ نے خوشبو رکھ دی ہے. نبی کو پسینہ آئے خوشبو آتا ہے، خوشبو آتی ہے. میرا آقا فراغت کرنے جائے، فراغت کر کے فارغ آتے ہیں. میری ماں عائشہ کہتی ہے حضور جہاں آپ واش روم کے لیے جاتے ہیں وہاں ہم بھی جاتے ہیں، مگر ہمیں وہاں کوئی گندگی نظر نہیں آتی، وہاں ہمیں پیشاب پاخانہ نظر نہیں آتا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے زمین پہ واجب کر لیا وہ میرے پیشاب پاخانے کو جذب کر لے. میرے آقا فراغت کرتے ہیں، پیشاب پاخانے کو زمین جذب کر لیتی ہے، وہاں سے خوشبو آتی ہے. یہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ کیونکہ یہ جس جسم کا حصہ ہے وہ جسم جنت کی مٹی سے بنایا گیا ہے. میرے نبی کا احساس یہ ہے سارے نبی ہے، میرا نبی خاتم النبیین ہے. سارے نبیوں کو صحابہ ملے، میرے نبی کو صحابہ وہ ملے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی. سارے نبیوں کو کتاب ملی، میرے نبی کو قرآن ملا. سارے نبیوں کو جنت ملی، میرے نبی کو جنت الفردوس ملی. سارے نبیوں کو اللہ نے زمین پہ معراج کروائی ہے، میرے نبی کو اللہ نے معراج عرش بری پہ کروائی ہے. یہ میرے نبی کا اعزاز ہے. میں جملے کہوں طبیعت نحال ہو جائے دھیان رکھنا، میں جملے کہتا جاؤں. یہ میرے نبی کا اعزاز ہے. میرا نبی قدم اٹھائے اللہ شریعت بنا دے، میرا نبی قدم رکھے اللہ سنت بنا دے. میرا نبی سر اٹھا کے بولے اللہ قرآن بنا دے. میرا نبی سر جھکا کے بولے اللہ حدیث بنا دے. میرا نبی جس کے لیے ہاتھ اٹھا لے اللہ اسے ایمان کی دولت دے دے. میرا نبی جس ایمان والے کو محبت سے دیکھ لے اللہ اسے صحابی بنا دے. میرا نبی جس عورت سے نکاح کر لے اللہ اسے مومنوں کی ماں بنا دے. میرا نبی جس پہ چادر ڈال دے اللہ اسے فاطمہ بنا دے. میرا نبی جس کو چوم لے اللہ اسے حسین بنا دے. ذوق ہو تو نام حسین کا آیا ساتھ کلام بھی آ جائے. کیوں بھائی؟ مجھے لگتا نہیں ہے ویسے آپ کا موڈ ہو، کیونکہ میرا 1.5 پاؤ خون کا خشک ہو جائے گا پھر آپ کی سبحان اللہ نکلے گی. ابھی تو آپ ماشاءاللہ ایسے ہضم کر رہے ہیں جیسے ابھی محفل کے بعد آپ نے ماشاءاللہ دعوت کو ہضم کرنا ہے. تو میرے دوستو تھوڑا سا اپنے دل و دماغ کو حاضر کرو. حضرت حسین پر کلام کی فرمائش آئی تھی، اب ذرا کلام سنیے اور کلام کیا خوب ہے. طالب علم کا اپنا لکھا ہوا ہے حسین سید، حسین آقا، حسین ملجا، حسین مابا، حسین مرشد، حسین
حسین مولا، حسین آلہ، حسین اولا، حسین دی ہے، حسین ایمان، حسین دل ہے، حسین ہے جا، حسین ایثار میں نمایاں، حسین خوشبو ہے اور گلستہ، حسین صبر و رضا کی ہستی، حسین جود و سخا کی ہستی، حسین علم و حیا کی ہستی، حسین شرم و حیا کی ہستی، حسین قرآن کی جیسی آیت، حسین عزت، حسین عظمت، حسین ہم سب کی ہے محبت، حسین میرے نبی کی چاہت، حسین جنت کا شاہزادہ، حسین باقی کا ہے لبادہ، حسین سید کا خان وادہ، حسین ہے زندگی کا جادہ، حسین عظمت کا استعارہ، حسین پیارا بہت ہی پیارا، حسین بس ایک ہی ستارہ، حسین بنتا نہیں دوبارہ، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین رب کا، حسین سب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ اولیاء کا، پیغمبروں کا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیان نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہے آشنا ایک نعرہ لگوانا چاہتا ہوں، اور وہ نعرہ آپ لگائیں گے انشاءاللہ مصرع سن کے۔ میرے پاس ہر قسم کا گیر ہے، میں گیر بدل لیا کرتا ہوں، انشاءاللہ نعرہ آپ لگائیں گے۔ حسین کا نام آیا، ہم نے دائیں بائیں والوں کو، آگے پیچھے والوں کو، اپنوں کو، پرائیوں کو، سنیوں کو، حنفیوں کو، منفیوں کو، سب کو بتانا ہے کہ ہم حسین والے ہیں، حسین ہمارا ہے۔ جو بھائی، اور میں کہہ رہا ہوں 6 مصرے سنیے۔ ہے آشنائے عظمت دین خدا حسین، تیری بقا حسین ہے میری بقا حسین، ہر دور کے سبائی نے کوشش تو کی مگر اس کے بڑوں سے اور نہ اس سے مٹا حسین، کچھ لوگ سینہ پیٹ کے کہتے ہیں یا حسین، ہم لوگ سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین۔ دل آکھے تے پنجابی دے 4 مصرے سنا دیاں، ہاں جی، اور میں گارنٹی نال کہندا ایتھوں چنگے 4 مصرے نے، ہاں جی، مگر تسی سر نہیں ہلانا، اے 4 مصرے ضائع کرن والے نہیں، یہ ضائع کرنے والے نہیں۔ عذاب معاشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، اللہ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ایک دوست خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں آلے تو آلے آلے کو لے لو، کسی سے چندہ لے لو لیکن سبحان اللہ بولو۔ عذاب معاشر تو بچنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے پل تو فوراً گزرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، جے حق دے مذہب دے مرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری کر، نبی نو راضی جے کرنا چاہنا ہے، علی دے بچیاں دی نوکری۔ اور عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے نبی کو اعزاز دیا ہے، میں اپنے نبی کے اعزاز پہ ایک جملہ کہوں اور جملے سے اپنی بات آگے نکالتا، اپنی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ بھئی ہم کتنے خوش نصیب ہیں، توجہ رکھنا، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب ذوالجلال نے اپنا آخری نبی بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا تھا آخری نبی کے لیے۔ یہ اعزاز ہمارا ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی دے دیا، یہ اعزاز ہمارا ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا کر دیا، آخری نبی کا نوکر بنا دیا۔ وہ اتنا عظیم پیغمبر ہے، وہ اتنا عظیم پیغمبر ہے کہ جس کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اتنا عظیم پیغمبر ہے زبان سے جو نکالے اللہ کہتا ہے ما ینطق عن الہوی، وہ اتنا عظیم پیغمبر ہے سینہ اس کا الم نشرح لک صدرک والا ہے، وہ اتنا عظیم پیغمبر ہے اس کی آنکھیں مازاغ البصر والی ہے، وہ اتنا عظیم پیغمبر ہے اللہ نے اسے نطق وہ دیا، زبان وہ دی ہے، جو زبان سے جملہ نکلے وہ نہ جھوٹا ہو سکتا ہے نہ کبھی غلط ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے اپنی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں میرے آقا نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی آپ نے ایسی پیشن گوئی نہیں کی جو بعد میں پوری نہ ہوئی ہو۔ میرے نبی نے جو کہا سچ کہا، میرے نبی نے کہا کہ حرم بیت اللہ کا طواف کرو، زمزم پانی پیو، یہ پانی تمہارے ہر مقصد کو پورا کرے گا۔ میرے نبی نے سچ کہا، میرے نبی نے کہا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان تمام کے تمام
गुनाहों का कफारा है। मेरे नबी ने सच कहा, मेरे नबी ने कहा मैं अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। तो मेरे नबी ने सच कहा, मेरे नबी ने कहा कि लोगों मेरा अबू बकर तमाम उम्मत में अरहम उम्मती है। ये मेरे नबी ने सच कहा। मेरे नबी ने कहा मेरे बाद कोई नबी होता, उमर होता, तो मेरे नबी ने सच कहा। मेरे नबी ने कहा हर नबी को जन्नत में रफीक मिलेंगे, मुझे रफीक मिलेंगे तो उस्मान मिलेंगे। मेरे नबी ने सच कहा। मेरे नबी ने कहा मेरे सहाबा में चीफ जस्टिस अली है, तो मेरे नबी ने सच कहा। मेरे नबी का उठना सच, मेरे नबी का बैठना सच, मेरे नबी का बोलना सच, मेरे नबी का देखना सच, मेरे नबी का कुरान सच, मेरे नबी के सहाबा सच, मेरे नबी के अहले बैत सच, मेरे नबी का मक्का सच, मेरे नबी का मदीना सच। मैं जुमला दूंगा आखिर में और नतीजा निकालूंगा। आमना की गोद से लेकर आयशा के हुजरे तक मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा सच है, और जो मेरे नबी के एक एक सच की गवाही बन जाए हम उसे सिद्दीक कहते हैं। पहला यार सिद्दीक के मुहम्मद पाक दा अजली ते पहला यार सिद्दीक के नबी दा यार सिद्दीक के ते यारे गार सिद्दीक के ते गारे सौर विच आका दा पहरेदार सिद्दीक के सहाबा पाक दा चौधरी ते नंबरदार सिद्दीक। मुझे मौलाना ज़ियाउल कासमी याद आ गए। इन बुजुर्गों ने उनका नाम भी सुना होगा, बाद में बाई फेस सुना हुआ होगा। फैसलाबाद के खतीब थे मौलाना ज़ियाउल कासमी रहमतुल्लाह अलैह। वो फरमाया करते थे लोकी कहते ने अबू बकर खिलाफत ले गया, अबू बकर खिलाफत ले गया। मौलाना ज़ियाउल कासमी का जुमला है जाए ना जाए जिसको समझ आए वो जरूर दाद भी दे दुआ भी दे, और मौलाना ज़ियाउल कासमी के लिए ईसाले सवाब के लिए सुभान अल्लाह कह देना। वो फरमाया करते थे लोकी कहते ने अबू बकर खिलाफत ले गया, ओ मियाँ अबू बकर तो कंधों पे उठा के नबूवत भी ले गया। बिला सबब तू खफा थिया है इन्हें कहानी को तूल लिखते, मैं को तलग दे तैको तासुब का दर्स इब्ने सलूल लिखते, तैको मलंगा तड़े मलंगे जो दर्स लिखते फजूल लिखते, नाराज थीवा दी लोड़ कहनी उको मुसल्ला रसूल लिखते। समझे बात को। और उस कल्ले नु तहरी कह देन, हक बातिल विच तफरी कह देन, ओनु अपने कान शफी कह देन, दुश्मन दे लई निजनी कह देन, असहाबा दा ताली कह देन, ताकीद बिना तस्दी कह देन, मदनी दे बहु नसी कह देन, ओनु सानी असमैन रफी कह देन, गुफ्तार च नसरानी कह देन, नफकार दा बहर अमी कह देन, इस्लाम दी मुंदरी विच चढ़िया ओनु हिकना याब अकी कह देन, तू रियाज मजीद जे पुछदा है बू बकर कह देन सिद्दीक कह देन। और मोहब्बत का महबर है सिद्दीक अकबर, हमारे तो रहबर हैं सिद्दीक अकबर। जो इश्क मोहम्मद है ईमान अपना, तो ईमान का जेवर है सिद्दीक अकबर। वही यारे गारो मिजारे नबी हैं, रफीक पैगंबर है सिद्दीक अकबर। अली के मुकद्दर में बिस्तर नबी का, नबूवत का बिस्तर है सिद्दीक अकबर। मुझे काले सांपों से क्यों खौफ आए, मेरे दिल के अंदर है सिद्दीक अकबर। ये कुरान मेरे सामने है, मैं सीरत के उन्वान पे, जलसा चूंकि सीरत के उन्वान पे, मैं सीरत के उन्वान पे एक बात करके, इस कुरान में से एक बात करके अपनी बात समेटूंगा, और वो बात बड़ी अहम है। बात आई है सैयदना सिद्दीक अकबर की। मुझे सिद्दीक अकबर की बेटी, मोमिनों की माँ, तैयबा ताहिरा, अफीफा कायनात सैयदा सिद्दीका का जुमला याद आ गया। लोगों ने पूछा अम्मा जान हमारे नबी की अजमत सीरत शान पाकी क्या है, तो मेरी माँ ने एक ही जुमला कह दिया, और जुमले में पूरी की पूरी बात समेट दी। फरमाया काना खुलुकुल कुरान, कुरान सारा का सारा मेरे नबी की सीरत है, कुरान सारा का सारा मेरे नबी की इज्जत है, कुरान सारा का सारा मेरे नबी का पैगाम है, कुरान सारा का सारा मेरे नबी का इस्लाम है, कुरान सारा का सारा मेरे नबी की अजमत है, कुरान सारा का सारा मेरे नबी का आईना है। मैं जुमला
جملے سے جملہ نکالتا جاؤں، آپ سمجھتے چلے جائیں۔ آپ قرآن میں پڑھیں، جیسے قرآن نماز کی بات کرتا ہے، نبی نے ویسے خود نماز پڑھی اور امت کو ویسے نماز سکھائی۔ جیسے قرآن زکات دینے کی بات کرتا ہے، نبی نے ویسے زکات دی اور امت کو ویسے سکھائی۔ جیسے قرآن حج کی بات کرتا ہے، نبی نے ویسے حج کیا اور ویسے امت کو حج سکھایا۔ آپ یوں سمجھ لیں، الحمد سے لے کر والناس تک سارا کا سارا قرآن محمد ہے۔ الحمد محمد ہے، البقرہ محمد ہے، آل عمران محمد ہے، یاسین محمد ہے، طٰہٰ محمد ہے، مزمل محمد ہے، مدثر محمد ہے، الم نشرح محمد ہے، لکا محمد ہے، صدرک محمد ہے، ورفعنا محمد ہے، لکا محمد ہے، ذکرک محمد ہے، انا ارسلناک محمد ہے، شاہداً محمد ہے، بشیراً محمد ہے، نذیراً محمد ہے۔ اور جملہ ضائع نہ جائے، 1400 سال پہلے لوگ محمد کو دیکھتے تھے، انہیں قرآن نظر آتا تھا، اور آج 1400 سال کے بعد لوگ قرآن کو دیکھتے ہیں، انہیں محمد نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں میں روانی میں تلاطم میں بحر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، ترتیب ہے اصحاب میں ان چاروں کی ورنہ ہے سارے تیرے یاروں میں تیرے نام کا چرچا، اور کچھ تیرے وفادار تیرے ساتھ ہیں اب بھی، مرکز میں مزاروں میں تیرے نام کا چرچا۔ سبحان اور آخر میں بھئی بات سے بات نکلتی چلی جائے گی، مجھے آپ کا احساس ہے آخر میں جس ماں نے ہمیں یہ بتایا کہ قرآن نبی ہے، نبی قرآن ہے، میں اس ماں کا تھوڑا سا ذکر نہ کر دوں؟ میں اس ماں کے لیے 2-4 جملے کہنا چاہتا ہوں۔ مولانا بسم اللہ، آپ نے ماشاءاللہ کہی، یقین کریں طبیعت نحال ہو گئی، اللہ نے حوصلہ دے دیا۔ اب ذرا دھیان رکھیے گا، مجھ سے پوچھا کسی نے تعارف تیرا، میں نے جنت کہاں اور قلم رکھ دیا، دل کی تختی پہ دل کے تحیات سے نام لکھا تیرا اور قلم رکھ دیا۔ میری ماں تیری تطہیر پر خالق والقلم نے قلم یوں چلایا کہ بس نور کو نور کی ایک آیت لکھا اور طہارت لکھا اور قلم رکھ دیا۔ آپ ذرا سننا، میری ماں کی بات میں کر رہا ہوں اور آخر میں کلام سنا کے بعد سمیٹوں گا۔ اور میاں ہماری ماں ہے، پیاری ماں ہے، اور قربان جاؤں اس ماں پہ۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے کہ وہ کمارکی میں ہمارے نبی کے نکاح میں آئی۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے کہ ان کی تصویر لے کر جبریل آئے۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے کہ جبریل نے کہا حضور یہ دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہے، آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہے۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ عائشہ ہے، یہ حمیرہ ہے، نبی نے پیار سے اسے حمیرہ کہا۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، نبی نے پیار سے اسے عائش کہا۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، نبی نے کہا کہ تم میں سے جتنی بھی عورتیں ہیں میری گھر والیاں ہیں، ان میں صرف عائشہ ہے جس کے بستر پہ وحی آتی ہے۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ رب ذوالجلال نے سورت نور جس کی طہارت میں اتاری، یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ سورت نور میں 17 آیتیں ہماری ماں عائشہ کی طہارت میں اتری، یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے۔ اور یہ قرآن جب تک رہے گا تب تک سورت نور رہے گی، جب تک سورت نور رہے گی تب تک میری ماں عائشہ کی عزت و عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ یہ میری ماں عائشہ کا مقدر ہے، اس کا روضہ میرے نبی کا مدفن بنا۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، اس کا بابا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ہے۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، اس کا بھائی صحابی بنا۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، اس کی بہن صحابیہ بنی۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، اس کی 4 نسلیں صحابیت کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، نبی آخر وقت میں اس کے سینے سے لگے ہوئے تھے۔ یہ ہماری ماں عائشہ کا مقدر ہے، اور ہم آج تک اس عائشہ کی عزت کی بات کرتے ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ۔
داستان، میں جب کہوں نا نور کی داستان تو آپ کا دھیان خود بخود سورت نور کی طرف جانا چاہیے، تفصیل میں نہیں جاتا۔ نور کی، مولانا یہ بھی طالب علم کے اپنے لکھے ہوئے شعر ہیں، اب ذرا سنیے گا، دعا دیجئے گا۔ نور کی داستان، قدسیوں کی زبان، انگنت خوبیاں، ہر طرف کہکشاں، سب کا ہے یہ بیاں، اے محمد کی جاں تو ہے امت کی ماں، کوئی تجھ سا کہاں، مجھ کو عنبر سے پاکیزہ چادر تیری، آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری، اور سانسیں معطر معطر تیری، اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور کی داستان، قدسیوں کی زبان، انگنت خوبیاں، ہر طرف کہکشاں، سب کا ہے یہ بیاں، اے محمد کی جاں تو ہے امت کی ماں، کوئی تجھ سا کہاں، اور مجھ کو عنبر سے پاکیزہ چادر تیری، آنکھ بھی نور سے ہے منور تیری، اور سانسیں معطر معطر تیری، اور عظمت فرشتوں سے بڑھ کر تیری، تیرا اعزاز کرتے ہیں بیٹے تیرے، تو بھی سچی ہے بیٹے بھی سچے تیرے، رب نے اونچے کیے ایسے رتبے تیرے، کر دیا ہے محمد حوالے تیرے، 17 آیات اتری ہے تیرے لیے، سب کرامات قطعی ہے تیرے لیے، اتنے معیار کافی ہے تیرے لیے، میرے آقا بھی راضی ہے تیرے لیے، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے ہاتھوں سے عرفان لٹایا گیا، تیری چوکھٹ پہ جبریل لایا گیا، تیرے گھر میں نبی کو سلایا گیا، تیرے حجرے کو جنت بنایا گیا۔ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ۔ یہ تھے مولانا احمد صدیقی صاحب بہت احسن انداز میں اپنے خیرات کے اظہار فرما رہے تھے۔ دعا کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، اس تمام سبوں سے درخواست ہے کہ کھانا